مرنے کے بعد انسان کا ٹھکانہ یا تو جنت ہے یا جہنم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے جس میں لوگوں کے اچھے یا برے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب کے سب حساب کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، اور میزان عمل قائم کر کے سب لوگوں کی نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ تقریباً ہر مسلمان اتنا تو جانتا ہی ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر جنت میں بھیجے گا اور گناہ گار لوگوں کو جہنم ملے گی۔ مگر یہ کیسی جگہ ہوگی اور وہاں کی زندگی کیسی ہوگی؟ آج کی ویڈیو میں جنت اور دوزخ سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ہم جنت کے بارے میں بیان کریں گے اور پھر جہنم کے بارے میں قرآنی آیات کا ترجمہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت 133 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائے، وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی تھکان نہ ہوگی، نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، باغات عدن کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے جائیں گے، اسی میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، پھل اور مشروبات بکثرت طلب کریں گے، ان کے پاس شرمیلی اور ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ہماری یہ عطا کبھی ختم نہ ہوگی۔ سورہ زخرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں، آج تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور سونے کے جام گردش کرائے جائیں گے، آنکھوں کو لذت دینے والی اور جنتیوں کی ہر مطلوبہ چیز وہاں موجود ہوگی، تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، متقی لوگ یقیناً امن کی جگہ جنت میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں مزے کریں گے، حریر اور دیبا پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ان کی شان ہوگی، اور ہم گوری گوری خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ جنتی لوگ ہر طرح کی لذیذ چیزیں پورے اطمینان اور بے فکری سے طلب کریں گے۔ جنت میں لوگ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، بس پہلی موت جو آ چکی سو آ چکی، اللہ انہیں اپنے فضل سے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالیشان جنت میں جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جنت میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، بلند و بالا مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی کتاریں لگی ہوں گی، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ سورہ سجدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو کچھ ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے اسے کوئی نہیں جانتا، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ سورہ دہن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور جب تم جنت کو دیکھو گے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ سورہ زمر میں ارشاد ہے، متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے، جنت کے خازن فرشتے ان سے کہیں گے، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جہنم کی سزاؤں اور عذاب کے بارے میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھال گل اور جل جائے گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ فرمان الہی ہے، جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے خدا ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ ہی رستہ دکھائے گا، ہاں دوزخ کا رستہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو تاکہ قیامت کے روز عذاب کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے، اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ کاش یہ اس بات کو سمجھتے، یہ دنیا میں تھوڑا سانس لیں اور آخرت میں ان کو ان کے اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا۔ سورۃ الحود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا، جب تک آسمان اور زمین ہے اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ اندھے گونگے اور بہرے اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم نار کو اور بھڑکا دیں گے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جننے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ سورۃ الفاتر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ وہ جو پہلے کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا؟ تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورۃ طور کی آیت 13 تا 16 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لیے جائیں گے، یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے انہی پر تم کو بدلہ مل رہا ہے۔